بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل عزیز وقار ذی احترام سامعین اکرام، امید ہے سب احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ اس سے پہلے آپ نے سبق کے اندر یہ پڑھا تھا کہ استعاذہ اور بسملہ کے محل کیا ہے، اور استعاذہ اور بسملہ کے الفاظ کون سے ہیں، اور اسی طرح آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ابتداء تلاوت کی کتنی صورتیں ہیں۔ آج کے سبق کے اندر استعاذہ کے کلمات کی تفسیر اور ابتداء تلاوت اور ابتداء سورت کی تفصیلی صورتیں اور بما انزل ما حکم کے آپ کے سامنے سبق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے سبق کی طرف۔ استعاذہ کے کلمات اور ابتداء تلاوت کی صورتیں۔ استعاذہ کے کلمات، استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کہتے ہیں، کیونکہ استعاذہ کا محل شروع تلاوت ہے۔ جب بھی تلاوت شروع کی جائے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جائے تو استعاذہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب سمجھیے یہ بات کہ استعاذہ کے کلمات کون سے ہیں۔ عموماً استعاذہ کے لیے الفاظ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ان کلمات کے علاوہ، ان الفاظ کے علاوہ اور کلمات سے بھی استعاذہ کی گنجائش اور جواز موجود ہے؟ اہل علم حضرات نے فرمایا ہے کہ ان کلمات کے علاوہ اور کلمات سے بھی استعاذہ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اور بھی کلمات سے استعاذہ کیا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ پسندیدہ کلمات وہی ہیں جو سورہ نحل کے اندر ہے، جن کا خلاصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ہے۔ آگے سمجھیے ابتداء تلاوت اور ابتداء سورت کی تفصیلی صورتیں۔ فرمایا ابتداء تلاوت کی 3 صورتیں۔ نمبر 1، ابتداء تلاوت، ابتداء سورت کی تلاوت کی ابتدا ہو سورت کے شروع سے، تلاوت بھی ابھی شروع ہو رہی ہو اور وہ بھی سورت کے شروع سے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا استعاذہ اور بسملہ دونوں کا پڑھنا ضروری ہے، دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے، استعاذہ کا محل ہے، لہذا استعاذہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور چونکہ سورت کے شروع سے ہو رہی ہے اور یہ سورت کا شروع ہونا یہ بسم اللہ کا محل ہے، لہذا دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نمبر 2، ابتداء تلاوت درمیان سورت کی تلاوت کی ابتدا ہو سورت کے درمیان سے۔ اب یہ سورت کا درمیان کیا ہے؟ فرمایا کہ سورت کی ابتدائی آیت کو چھوڑ کر آگے جہاں سے مرضی پڑھ لے وہ درمیان سورت ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ استعاذہ کا پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ کے پڑھنے میں اختیار ہے، چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ استعاذہ کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا محل پایا جا رہا ہے، تلاوت شروع ہو رہی ہے، اور بسم اللہ کے پڑھنے میں اختیار اس لیے ہے کہ چونکہ یہاں سورت شروع نہیں ہو رہی بلکہ سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جا رہی ہے، تو بسم اللہ کا محل نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی تو پڑھنے والا گناہگار نہیں ہوگا، لیکن پڑھ لینا افضل اور بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اخطا واعظم، ہر وہ ذی شان کام جس کو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت سے بابرکت اور کیا کام ہو سکتا ہے کہ جس کو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہے قانون کے مطابق، اور اگر بسم اللہ پڑھ لے گا تو یہ افضل اور اچھا عمل ہے، تاکہ برکت بھی حاصل ہو جائے، حدیث پاک پر عمل بھی ہو جائے۔ تیسری تلاوت، اس کی اب مثال دیکھیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم۔ اب ہم نے یہاں پہ بسم اللہ کو پڑھا ہے، اور اگر بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، یہ ایک مثال دی ہے، ورنہ جہاں سے بھی آپ سورت کی پہلی آیت کو چھوڑ کر جہاں سے پڑھنا شروع کر دیں گے وہ درمیان سورت ہے۔ نمبر 3، ابتداء سورت درمیان تلاوت۔
ابتداء سورت درمیان تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت پہلے سے چل رہی ہے، تلاوت کرتے کرتے نئی سورت شروع ہو جائے. اب تلاوت کرتے کرتے نئی سورت کا شروع ہونا، اس کی دو صورتیں ہیں کہ پہلی سورت کو ختم کرنے کے بعد دوسروں کو شروع کیا جا رہا ہے، یا پہلی سورت تو ختم نہیں ہوئی لیکن اس کو چھوڑ کر دوسری سورت کو شروع کیا جا رہا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو فرمایا بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس لیے سورت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ کا محل پایا جا رہا ہے. اور استعاذہ نہیں پڑھی جائے گی، کیوں؟ اس کا محل نہیں ہے، کیونکہ استعاذہ اس لیے نہیں پڑھی جا سکتی، تلاوت پہلے سے شروع چل رہی ہے. اب اس کی مثال جیسے آپ پڑھتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. اب غور کریں، ایک سورت ختم ہونے کے بعد دوسروں کو شروع کیا جا رہا ہے. ایک سورت تو یہ، دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی صورت ختم نہ ہو، نئی صورت کو شروع کر لیا جائے. جیسے آپ پڑھتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب غور کریں، اس دوسری مثال کے اندر پہلی سورت کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ کچھ حصہ پڑھ کے چھوڑ کے نئی سورت کو شروع کیا گیا ہے. تو اس سورت کے اندر حکم یہ ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے. البتہ جہاں تک سورہ توبہ کا تعلق ہے کہ سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے یا سورہ توبہ سورت کے درمیان تلاوت کے درمیان آ جائے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر پڑھنے پڑھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.